اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم بک نستعین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان جب سے پیدا ہوا وہ مسلسل سفر کر رہا ہے۔ دنیا نہ تو وطن ہے اور نہ ہی ٹھہرنے کی جگہ۔ دنیا کو ہم منزل بھی نہیں کہہ سکتے، بلکہ دنیا تو ایک راستہ ہے، ایک پاتھ ہے جو ہمیں منزل تک پہنچائے گی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیسی منزل، کون سی منزل؟ تو اللہ تعالیٰ نے دو راستے دو مختلف منزلوں کے لیے بنائے۔ تو گویا پوری دنیا کے انسان دو راستوں میں سے کسی ایک راستے پر اور دو منزلوں میں سے کسی ایک منزل کے حصول کے لیے کوشاں ہیں۔ اب وہ دو منزلیں کون سی ہیں؟ تو ایک منزل کا نام جنت ہے، اللہم اجعلنا منہم، اور ایک منزل کا نام جہنم ہے، اللہم احفظنا من ذالک۔ اب جو لوگ جنت کے لیے کوشاں ہیں، اس کے حصول کے لیے دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، اپنی ساری محنتیں، ساری قوتیں اور ساری صلاحیتیں اس کو پانے کے لیے لگا رہے ہیں، تو ڈیٹس کلیئر، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ اگرچہ جنت میں اللہ کی رحمت سے ہی جانا پاسبل ہے، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ انسان نیک اعمال چھوڑ دے۔ رحمت تبھی واقع ہوگی جب نیک اعمال ہوں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں دوسری منزل کی، اور یہ ہماری توبہ سیریز بالخصوص انہی لوگوں کے لیے ہے جو جانے انجانے میں اس منزل کی طرف رواں دواں ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر ہم اپنی سوسائٹی اور کلچر کو دیکھیں تو یہ چیز سامنے آتی ہے کہ مجرموں اور گناہگاروں کو بہت کرٹیسائز کیا جاتا ہے۔ انہیں نہ صرف نفرت کے نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، بلکہ سب سے بڑھ کر یہ کہ انہیں ڈس اپوائنٹ کیا جا رہا ہے۔ فار ایگزامپل، کوئی عورت پردہ کرنے لگے تو چاروں طرف سے صدائیں آنے لگتی ہیں، اب پردہ، اس کا پردہ اب شروع ہوا، اب تو لوگ اس کو دیکھ چکے ہیں اور طرح طرح کی باتیں سناتے ہیں۔ پھر اسی طرح اگر کوئی قرآن کورس جوائن کر لے یا کسی اسپیکر کو سننے لگے یا واٹ ایور جو بھی نیک اعمال وہ کرے، تو پھر لوگ کہنے لگ جاتے ہیں سو چوہے کھا کر بلی چلی حج کو۔ کہنے کا مطلب صرف یہی ہے کہ جب انسان توبہ کرتا ہے اور نیک اعمال شروع کرنے لگ جاتا ہے تو ہر طرف سے نیگیٹیوٹی رائز ہوتی ہے۔ انہیں موٹیویٹ کرنے کے بجائے ڈی موٹیویٹ کیا جاتا ہے، تو ریزلٹ ہمارے سامنے ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو توبۃ النصوح کر رہے ہیں۔ لوگ سوسائٹی کی تانوں کو مد نظر رکھ کر ان کے اعتراضات سے ڈر کر نیک اعمال نہیں کرتے، یا اگر کریں بھی تو بہت سی مشکلات کا سامنا کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ کیوں نہ ہم توبہ سیریز کو سٹارٹ لیں، اور جس میں ہم مختلف پہلوؤں پر گفتگو کریں گے کہ کیا واقعہ ہی اگر انسان غلط راستے پر چلے اور درمیان میں جا کر یا وہ کافی عمر گزار چکے اس کو معلوم ہو کہ میں غلط کام کرتا رہا ہوں، میں نے تو نافرمانی کی ہے، تو کیا وہ واپس نہیں پلٹ سکتا؟ کیا اب اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے؟ کیا اب وہ جنت کو نہیں پا سکے گا؟ قرآن اور حدیث کا اس معاملے پر کیا موقف ہے؟ تو ان تمام سوالوں کے جوابات انشاءاللہ توبہ سیریز میں آپ کو دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ ہم توبۃ النصوح کو ان ڈیٹیل ڈسکس کریں گے، اور ہم
اس میں بتائیں گے کہ اگر انسان کو ریئلائز ہو جائے کہ میں گناہ کرتا رہا ہوں اور اب میں توبہ کروں گا تو وہ کیسے توبہ کرے اور کس کوالٹی کی توبہ کرے۔ تو اس خوبصورت اور امیزنگ سیریز میں ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پلیز اسٹے ود اس اینڈ جوائن اس۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔